انبیاء علیہمُ السلام کے متعلق الحمدللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر مبارک سے ہم نے پچھلے جمعہ اپنی مجلس کو منور کیا۔ آج اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے یہاں تک گفتگو سنی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جسم میں جب روح کو داخل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں نہیں جا رہی تھی، تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے نور محمدی کو رکھا۔ حضور علیہ السلام کے نور کو جب رکھا تو پھر اس نور کو دیکھ کر روح آدم حضرت آدم کے قالب میں چلی گئی۔ تو اب وہ روح جب بدن میں پہنچی تو اوپر والے حصے میں جب وہ روح آئی تو آپ کو چھینک آئی، جس پر حضرت آدم نے الحمدللہ کہا اور اللہ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ یہ آج ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو سن رہا ہو الحمدللہ کا لفظ تو وہ اس کے لیے سنت ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ یرحمک اللہ کا مطلب ہے اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اب جب پورے بدن میں روح داخل ہوئی، ابھی ٹانگوں میں روح نہیں پہنچی تھی، تو حضرت آدم کھڑا ہونا چاہا، چلنا چاہا، تو آپ پھر زمین پر گر گئے۔ پھر آپ کے بدن میں مکمل طور پہ جب روح ڈال دی گئی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے نیند کو طاری فرما دیا۔ جب آپ سوئے، نیند آپ کو آئی، تو رب اعلیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو جب حضرت حوا پیدا ہوئیں، پیدا ہونے کے بعد اس جگہ پر پھر اللہ کریم نے گوشت لگا دیا، تو حضرت حوا حضرت آدم کے سرانے سر کی طرف بیٹھ گئیں۔ جب سر کی طرف وہ بیٹھی ہیں تو پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ جو تھی ہے وہ کھلی، دیکھا تو ایک عورت پاس ہیں۔ اب وہ حضرت آدم نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا میں عورت ہوں۔ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ کہا تمہاری تسکین اور سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو تمہارے پاس بیٹھی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم کی زبان سے نکلا کہ اس کا نام حوا ہے۔ کہا کہ حوا اس کا نام کیوں ہے؟ تو عربی میں زندہ جسم سے جو چیز پیدا ہو تو اس کو حوا کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت آدم زندہ تھے اور زندہ سے ہی پیدا کی گئیں تو اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گزارش کی کہ میرے نکاح یا مجھے اجازت دی جائے اس عورت سے، میرا نفس میرا دل ان کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میلان اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ تمہارے لیے اس وقت حلال ہوں گی جب ان کا مہر ادا کرو۔ تو پھر پوچھا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ان کا مہر حضرت محمد عربی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ درود اتنی عظیم و شان نیکی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر حضور فخر عالم کی بارگاہ میں درود پاک جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ آپ نے پڑھا۔ تو حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرما لی تو تمام فرشتے بڑے بغور دیکھ رہے تھے اور حیران تھے، اور یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ اللہ کا خلیفہ بنے گا زمین پر۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے۔ اب فرشتے اور
ابلیس جو تھا یہ سارے حاضر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور اس کو سجدہ کرو۔ یہ جو سجدہ کیا جا رہا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی عزت کے لیے سجدہ ہو رہا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے پہلے حلال تھا۔ جیسے حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے والد گرامی قدر نے جب مصر میں آپ بادشاہ بنے تھے تو یہ مسند نشین تھے، اور یہ سارے لوگ جب شام سے سفر کر کے مصر پہنچے تو آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کے اندر سورہ یوسف میں موجود ہے، بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو والد حضرت یعقوب نے کہا تھا یہ خواب کسی کو نہ بتانا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ تمہیں اپنے بھائیوں کے اوپر فضیلت بخشے گا۔ اچھا، یہ ویسے بڑی گہری بات ہے، چلو یہاں بتا دوں، ہماری معاشرتی روٹین اور سماج کے ایک فائدے کی بات ہے جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ نبی کی سیرت سے اتنی سی بات کہ خواب آیا ہے اور جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کو اپنے بھائیوں پر فضیلت دی جانی ہے، تو والد سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ واضح نہ کریں۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اپنی ہر نعمت کا ڈھول نہیں پیٹا کرتے۔ ابھی مقصد ہمیں وہ چیز ملی بھی نہیں ہوتی تو ہم پہلے ڈھول بجا دیتے، مجھے یہ مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا، تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیں، آپ جس علاقے میں رہیں یا جس برادری میں رہیں تو کوشش کریں وہاں کے سٹیٹس کا خیال کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ان سے 100 گنا زیادہ نعمت اللہ نے دے دی ہے تو کوشش کریں 20 گنا کا اظہار کریں جو ہضم ہو جائے۔ اب وہاں آپ نے 100 گنا زیادہ کا اظہار کر دیا تو گویا کہ آپ نے اپنی دشمنی کی بنیاد کو خود قائم کر دیا، دشمن پیدا ہو جاتا۔ اپنی نعمت کا اظہار، اپنی آمدن کا اظہار، اپنے بینک بیلنس کا اظہار، اپنی پراپرٹی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں کریں۔ جہاں آپ ایک ایسی میٹنگ میں گئے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں اور وہاں بتانا ضروری ہے تو وہاں بتائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی ڈیل اور آپ کے معاملات ٹھیک طے پائیں۔ جہاں آپ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا، آپ جاتے ہی بھگل پہ بیٹھ کے اپنی ساری ہسٹری سنا دی، ساڈے کو لے بھی ہے، ساڈے کو لو بھی ہے، ساڈا پتر وہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، تو وہاں آپ کو پتہ نہیں کہ جو سن رہے ہیں کہ وہ آپ سے کتنے مخلص ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر کمی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی تمام جو اللہ نے دی ہوئی سہولیات ہیں اس سے زندگی میں انجوائے کریں، لیکن ہضم کر کے کریں، ورنہ آپ کے آس پاس رہنے والے آپ کے اپنے کہلانے والے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں جس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کے سامنے تمام فرشتوں نے جیسے ہی رب نے کہا، انہوں نے کوئی پوچھا نہیں ہے کہ اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سارے سجدے میں پڑ گئے۔ اچھا ترتیب دیکھیں، پہلے سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ تمام ترتیب سے انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم کو سب سے پہلے چونکہ حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا تو رب نے سارے فرشتوں سے پہلے سب سے بڑی فضیلت بھی حضرت جبرائیل کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے فضیلت کون سی عطا کی؟ حضرت جبرائیل کو فضیلت یہ ملی کہ نبیوں کے پاس رب کا پیغام لانے میں جو ڈیوٹی ملی وہ حضرت جبرائیل کی لگی۔
نبیوں کے پاس آنا، یہ فضیلت ملی گئی. نبیوں کے بعد بار بار اللہ کا پیغام لاتے، نبیوں کے پاس آتے، تو یہ اس وجہ سے یہ فضیلت دی گئی کہ سب سے پہلے اللہ کا آرڈر ماننے والے اور نبی کے سامنے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل تھے. سارے سجدہ ریز ہو گئے. تو بعض محققین نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے 2 دفعہ سجدہ کیا. جو 2 دفعہ ہماری ہر رکعت میں سجدہ ہے، یعنی پہلے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو دیکھا ابلیس نے نہیں کیا ہے. اللہ اکبر، ابلیس نے نہیں کیا ہے. تو پھر شکرانے میں سجدہ کیا کہ یا اللہ ہمیں تو نے راندہ درگاہ نہیں کیا. پھر شکرانے میں پھر سجدے میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. سجدہ پھر دوبارہ کری تو اللہ رب العالمین نے پھر جبریل نے ابا واستکبرا وکان من الکافرین کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. ابا اکڑ گیا، تکبر کیا، انکار کر دیا، منکر ہو گیا. واستکبرا تکبر جتلایا، وکانا من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. تو اس کا نام فرشتوں کی صف میں تھا عزازیل. عزازیل عبرانی لفظ ہے. عزازیل، عین زے الف پھر زے پھر یہ پھر لام، عزازیل اس کا نام تھا. اور عربی میں اس کو حارث کہتے تھے. حارث اس کا نام عربی میں مشہور تھا، عبرانی میں عزازیل مشہور تھا. اور جب اس نے انکار کیا تو اس وقت اس کا نام ابلیس پڑ گیا. ابلیس اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس، نا امید، جس کو کوئی امید نہیں ہوتی اس کو ابلیس کہتے ہیں. دوسرا اس کا نام مشہور ہوا شیطان. شیطان کا مطلب ہوتا ہے تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، جلا دیا گیا، ہلاک شدہ کو شیطان کہتے ہیں. تو ابلیس اور شیطان انتہائی محروم جو ہے وہ مخلوق کو بولتے ہیں. تو ہم بعض دفعہ شرارت کرنے والے بچے کو شیطان کہہ دیتے ہیں، ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا، جلا دیا جانے والا. اب وہ ہم اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے میرا پتر بڑا شیطان ہے. استغفر اللہ. اندازہ لگائیں ہماری محبتیں بھی کتنی عجیب و غریب ہیں. میرا پتر بڑا شیطان ہے، میرا دوترا بڑا شیطان ہے، میرا پوترا بڑا شیطان ہے. تو بھئی ویسے کہہ دو میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، تیز ہے، چلاک ہے، یہ لفظ بول دو. شیطان نام اپنے یہ ڈگری دے رہے ہو اپنے بچے کو، کتنی محرومی کی بات ہے. تو یہ گھر میں تعلیم دیں. آپ کا کوئی بھی رشتہ دار گھر میں آتے ہیں اور وہ بول دیتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا شیطان ہے، تو انہیں سمجھا دیں کہ شیطان نہ بولیں، شرارتی بول دیں، تیز بول دیں. عقل اس کی بڑی تیز ہے، شرارتیں کرتا ہے، نقصان کرتا ہے. سارے لفظ آپ بولیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شیطان بول دینا. اسی طریقے جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں ابلیس ہے. تو ابلیس لفظ بھی بڑا محرومی والا لفظ ہے. تو یہ بھی لفظ اپنے کسی بھی رشتہ دار، دوست، دشمن بھی ہو تو اس کے لیے ابلیس کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. وہ بڑا محروم ہوا ہے. اندازہ لگائیں رب تعالیٰ نے اس کو اتنی حیثیت دی کہ چپے چپے پر، زمین پر بھی سجدے کیے، آسمانوں میں بھی سجدے کیے، جنت میں بھی یہ رہا. اور اللہ رب العالمین نے آگ سے بنائی ہوئی اس مخلوق کو نور سے بنی ہوئی مخلوق کی صفوں میں درمیان کھڑا کر دیا، بلکہ ان کا استاد بھی بنا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے اور بدبختی سے اللہ بچائے. ہمیشہ دعا کیا کریں کہ رب تعالیٰ بدبخت ہونے سے بچائے. کوئی بدبختی جب غالب آتی ہے تو پھر داڑیاں بھی منڈ جاتی ہیں، پگڑیاں بھی اتر جاتی ہیں، علم کا بھی نہیں پتہ چلتا. بدبختی سے بچنے کی دعا اللہ کے حضور کرتے رہا کریں. کب کسی کا قدم پھر جائے اس کے لیے یہ نور بار چہرے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھا جاتا ہے. مجھے ایک بڑی پیاری بات، ایک صوفی کی بات، بڑی خوبصورت بات لگی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کی معرفت کے باب میں بڑی پیاری بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رب نے جب روحوں کو پیدا کیا تو روحوں کو پیدا کیا تو رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ روح فلانے مرد اور عورت کے ہاں پیدا ہوگی. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ روح فلانے مرد اور عورت کے گھر میں پیدا ہوگی. تو کہا رب تو فیصلہ کر چکا تو تمہیں شادی کی اتنی ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ روح کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نے کس کے ہاں پیدا ہونا ہے. تو وہ بڑی پیاری بات بزرگ لکھتے ہیں
کہتے ہیں اللہ کو اس کے کام یاد نہ کرایا کرو، استغفار کیا کرو۔ اللہ آدھے کام بھولدا نہیں، یہ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تو نہیں بھولتا۔ یا ڈیروں والے بھول جاتے ہیں، وڈیرے بھول جاتے ہیں، وزیر مشیر بھول جاتے ہیں کہ جناب ہم نے تمہیں فیل دی تھی وہ کہاں تک پہنچی۔ اللہ نہیں بھولتا، بس وہاں استغفار کیا کرو، معافی مانگی کرو، یا اللہ میرے لیے یہ معاملات مشکل ہو گئے ہیں، صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے، ذرا یہ میرا کام آسان کر دے۔ ہونا ضرور ہے، جو بھی کام اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہونا ہے، البتہ ہم جب استغفار کرتے ہیں، معافی مانگیں کہ یا رب میری خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میرے لیے یہ زندگی کی یہ لمحے بہت اوکھے ہیں، بہت مشکل ہیں، تو مہربانی فرما آسان کر دے، ہو ضرور جائے گا لیکن تو میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ ہماری دعا کا انداز بھی عجیب ہے، یعنی ہم وہاں پر اپنا جتا رہے ہوتے ہیں، یہ کر دے کر دے کر دے، تو اس نے کرنا ہے، تمہارے کہنے سے تھوڑی کرنا ہے۔ معافی مانگی جائے کہ معاف کر مولا، اوکھی ہو گئی زندگی، مشکل بڑی ہو گئی ہے، تو مہربانی کر یہ آسانیاں ہو جائیں۔ تو اللہ کو توبہ پسند ہے، استغفار پسند ہے، معافی پسند ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ سے ہمیں معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ شیطان لعین بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اپنے تکبر، اپنی انا اور اپنے بڑے پن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اللہ کو تو پتا تھا کیوں نہیں کیا، لیکن یہ ہم سب تک یہ بات کیسے پہنچتی اللہ کلام نہ کرتا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں بہتر ہوں اس بندے سے جو تو نے یہ انسان ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے، اس سے میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، ان تین لفظوں کے اندر انسانی کمال جو ہے اس کا سبق کسی نے سیکھنا ہو کہ انسانیت کا کمال کس میں ہے تو ان تین لفظوں میں وہ سیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا انا، میں خیر بہتر ہوں، منہ، اس آدم سے میں بہتر ہوں۔ شیطان نے یہ لفظ بول کے ہمیں سمجھا دیا زندگی بھر جو بھی خطا ہو جائے اس پہ معافی مانگی جا سکتی ہے، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خدا کی قسم کس کا مقام اللہ کے دربار میں کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ بظاہر آپ یہاں 1000 2000 بندے آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن نظر سب کو میں آتا ہوں کہ یہاں ممبر پہ کھڑا ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ کس صف میں کون سا بندہ دور کا سفر کر کے کوئی کس گاؤں سے کوئی کس گاؤں سے آتا ہے، جس کو کوئی پہچانتے بھی نہ ہو، سالوں سے آ رہا ہو، اور رب نے اس کو اپنی کتاب کے اندر خوش بخت، عزت والا، سعادت مند لکھا ہو، یہ میرے سمیت یہاں کوئی بھی بندہ نہیں جانتا۔ تو یہ ظاہری عزتیں اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اس سے بہتر ہے۔ کسی کو سامنے بٹھا دینا، عہدہ پا جانا، مقام پا جانا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے۔ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا، کسی عظیم الشان شخص کا بیٹا ہو جانا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ باقی اللہ کی مخلوق سے بہتر ہے۔ کوئی بندہ یہاں تک کہ مسند ارشاد پر بڑی سے بڑی گدی پر بیٹھ جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ مجھ سے کم تر ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بعض دفعہ مقتدی امام سے، سننے والا خطیب سے، بیعت ہونے والا اپنے پیر سے بعض دفعہ اتنے مقام پر پہنچا ہوتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ اسے ایک مقبول اور بے نشان اور گمنام شخص کی وجہ سے اللہ سب کو عزتیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن کے تمام کونوں میں لکھ لینی چاہیے۔ زیادہ مال ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ بڑا عزت والا اور بڑا بہتر اور بڑا بہترین ہے۔ مال اللہ نے دے دیا، اس کی جو ہے نا وہ کرم نوازی ہے، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو شرافت دے دی، کسی کو عزت دے دی، کسی کو مسند پہ بٹھا دیا، کسی کو بڑا عہدہ دے دیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے
آزمائش ہوتی ہیں، فائدے میں حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کو کوئی نہ جانتا ہو، جس کو کوئی نہ پہچانتا ہو۔ حضور فخر عالم علیہ السلام نے کہا کہ بعض میرے ایسے امتی بھی ہوں گے جو بازاروں میں چلیں گے، ان کو کوئی سلام نہ کرے گا، ان کے لیے مسند نہ لگائی جائے گی، ان کو کوئی رشتہ نہ دے گا، ان کے لیے جناب پریں پچیت کے اندر ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کو ایسے پسند ہوں گے کہ وہ لوگ زمین پر چلیں گے اور عرش کے فرشتے ان کی تعریفیں کریں گے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز ہی نہ پڑھے اور اپنے آپ کو ولی سمجھ کے بیٹھ جائے، یا مقصد یہ کیفیت بعض دفعہ نشیوں کی بھی ہوتی ہے اور سمجھیں جی ہم تو مقبول ہیں، سانو کوئی پوچھتا نہیں۔ اب حدیث کی شرح بھی بیان کرنی بہت ضروری ہے نا۔ اب ایک بندہ نشے پہ لگ جائے، اس کو بھی تو کوئی نہیں پوچھتا، تو وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ مسجد کا سریا بیچ دیتے ہیں، ٹوٹیاں بیچ دیتے ہیں، لوٹے بیچ دیتے ہیں، اور جناب اسی طریقے کئی ایسے نالائق ہیں۔ یہ پچھلے جمعے میں نیچے بیسمنٹ کا کام دیکھ رہا تھا تو سامنے کوئی جو ہے نا وہ نشے کی پڑیا دے رہا تھا، اللہ اس کو ہدایت بخشے۔ تو یہ تو مقبولیت کی علامت نہیں۔ جو گمنام مقبول بندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، ہاں اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا، اس کی نیکی کا ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا، اس کی بات کہیں دور تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو وہ گمنام لوگ جو ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جی ہم نماز بڑی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، سانو کوئی پوچھدا ہی نہیں ہے۔ تے فلانے مولوی صاحب آندے ہیں، ان دی بڑی عزت ہے، فلانا پیر آ جاتا ہے تو جناب وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو بڑی عزت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ عزتیں ان کے متعلق تو پوچھا جائے گا، مولوی صاحب پیر صاحب دسو اندر کو جگہ نہیں دی تو عزت ہمیں کرانا پھر ہے۔ لیکن ایک گمنام بندہ ہے، اس کی عزت نہیں ہے، تو وہ ہر عمل اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اس نے عمل کیا اور اس کو وہ ساری چیزیں نہیں ملی۔ تو میرے دوستو، انا خیر منہ، شیطان نے یہ لفظ کہا تھا کہ میں یہ تو نے جو بھی انسان پیدا کیا اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے، اب آپ انسان اندازہ لگائیں، وہ کہہ رہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، یہ دلیل دے رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ حالانکہ مٹی آگ سے بہتر ہوتی ہے، آگ جلاتی ہے، مٹی آباد کرتی ہے۔ آگ تو تباہ کرتی ہے اور جب وہ جل جائے تو وہ مٹی کے سامنے نہیں ٹک سکتی، آگ کے اوپر مٹی ڈال دو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو ہر لحاظ سے جو آگ ہوتی ہے، پھر مٹی جو ہوتی ہے وہ اس سے پودے اگتے ہیں، اس سے کاشتکاری ہوتی ہے، اس سے زمینیں آباد ہوتی ہیں، تو مٹی تو آگ سے بہتر ہوئی۔ تو وہ دلیل دے رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، لہذا یہ یعنی وقتی طور پہ کوئی بڑی چیز بندے میں پیدا ہو جائے تو اس کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ شاید جناب میں بہت بڑی باکمال ہستی بن گیا ہوں۔ نہ 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 نہ، یہ چند لمحوں کے بلبلے ہیں، یہ زندگی کب جھونکا آئے اور اس کو ختم کر کے چلا جائے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو پھر رب نے کیا جواب دیا؟ قال فخرج، دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا۔ قال فخرج منہا، اس جنت سے نکل جا، ان نعمتوں سے نکل جا۔ ان علیک اللعنہ، یہاں سے ابلیس بنا۔ اللہ نے کہا بے شک تیرے اوپر لعنت ہے اور تو قیامت تک ملعون ہے۔ اور پھر آگے سے کہتا ہے قال انظرنی، یا رب مجھے ذرا مہلت تو دے دے۔ اب اس نے مہلت مانگی تھی قیامت کے دن تک، یہ اتنا تیز ہے، کہتا ہے قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ قیامت کے دن تک کیوں مہلت مانگی؟ کہ مجھے موت کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ اب آپ حساب لگائیں، جس کو مہلت اللہ دے رہا ہے قیامت تک، اور وہ مانگ رہا ہے کہ موت بھی نہ آئے، ڈائریکٹ میں قیامت میں پیش ہو جاؤں، مروں نہ۔ اس سے آپ حساب لگا لیں موت کتنی شدید ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شر خدا فرماتے ہیں موت آگ میں ابالے جانے سے زیادہ شدید ہے، موت تلوار کے 1000 وار سے زیادہ شدید ہے، اور جو موت ہے کوئلوں کے اوپر جلائے جانے سے بھی شدید ہے۔
تو شیطان تو جانتا تھا کہ موت کتنی شدید ہے، تو رب سے کہتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن تک اللہ مہلت دے دے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تجھے وقت معلوم تک مہلت دی جاتی. قالا انکا من المنذرین کے لفظ ہیں کہ تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دی جاتی ہے اور تو جو ہے جو کرنا چاہے کر لے. تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے کہ لا اغوینک، یا رب العالمین جو میں گمراہ ہوا ہوں تو میں بھی گمراہ کروں گا. مجھے جو گمراہ کیا گیا ہے، حالانکہ گمراہ تو وہ اپنی سے ہوا تھا، اپنی ضلالت سے ہوا تھا، اپنے تکبر سے ہوا تھا. تو کہتا ہے لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، کہتا ہے کہ میں ضرور بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر، تاک لگا کے ان کو دیکھوں گا جو تیرے بندے ہیں ان کو دیکھوں گا. اور اگلی ایک آیت کے اندر پر یہ بھی الفاظ ہیں الا عبادک منہم المخلصین، کہا کہ میں کوشش بڑی کروں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا اور انہیں راہ سے ہٹاؤں گا. پھر خود ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اللہ تیرے کچھ چنے ہوئے بندے ہوں گے جن کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا. ہاں البتہ اکثر لوگوں کو یا رب تو نہ شکرا پائے گا، نہ شکرے ہو جائیں گے تیرے بندے. تو رب تبارک و تعالی نے کہا اے مردود دفع ہو جا، جو تیری بات مانے گا لَأَمْلَأَنَّ مِنْكُمْ مَجْمَعِينَ، اس طرح کے الفاظ ہیں. کہا کہ میں بھر دوں گا جہنم کو ان تمام لوگوں سے جو تیری بات کو مانیں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، جو تیرا کہنا مانیں گے. میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. باقی اللہ کی بڑی مہربانی ہے ان انسانوں پر کہ شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، چاروں جانب سے آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان پر یہ مہربانی کی ہے، جب یہ معافی مانگتے ہیں تو اللہ فوراً معاف بھی فرما دیتا ہے. کہ اللہ نے شیطان کو کہا کہ تو جو کچھ مرضی کرنا کر لے، میرے بندے جب مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا، میں ان کو بخش دوں گا. یہاں تک کہ ان کا جو نرگٹ کی آواز ہوتی ہے، آخری آواز جو ہوتی ہے، اس لمحے سے پہلے بھی آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو بخش دوں گا، میں ان کی معافی کو قبول کر لوں گا. تو شیطان گناہ کے اندر ڈالتا ہے، لیکن گناہ سے زیادہ اس کو پریشانی نہیں، اس کو پریشانی سب سے زیادہ توبہ سے ہے. توبہ کرنے والے سے وہ پریشان ہوتا ہے، توبہ کرنے والے سے وہ غمگین ہوتا ہے، غمناک ہوتا ہے. خطا ہو جائے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اللہ بڑا کریم ہے اور وہ کسی بندے کو بھی مایوس نہیں کرتا. شیطان مایوس ہوا اور اتنا مایوس ہوا کہ اس کی موت سے پہلے اللہ اسے کہے گا اے ملک الموت، اس ابلیس کو کہہ دے تیری موت کا وقت ہے، جا حضرت آدم کی قبر پہ سجدہ کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن یہ اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ یہ اس وقت بھی کہے گا کہ میں نے سجدہ کرنا تھا تو اس وقت کر لیتا، ادوں سجدہ کر لیندہ، ہن مینوں کی ضرورت ہے سجدہ کرنے کی. اور پھر اس پر موت طاری ہوگی اور پھر تمام لوگ بشمول جو ہے حضرت ملک الموت اور تمام فرشتے، تمام جنات، تمام مخلوق، پھر جب ساری مر جائے گی، یہاں تک کہ شیطان بھی مر جائے گا اور حضرت ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، تو پھر اللہ کہے گا کون ہے آج کے دن کا مالک؟ اللہ. اللہ کہے گا ذرا اس وقت کو سوچیں، یہ وقت تو آنا ہے. اپنی چودراہٹ، اپنے منصب، اپنی دولتیں، اپنا علم، اپنا عمل ایک سائیڈ پر رکھ کے سوچیں
کہ ہر چیز پر فنا طاری ہو گئی، بڑے بڑے حسین چلے گئے، بڑے بڑے وڈیرے چلے گئے، یہاں تک کہ نورانی مخلوق فرشتوں پر موت طاری ہو گئی، انسان بھی ختم ہو گئے، جنات بھی چلے گئے۔ اس وقت اللہ کہے گا اے لوگو بتاؤ کون ہے آج کے دن کا مالک؟ پھر خود ہی جواب دے گا انا ربکم الاعلی، میں ہی اللہ ہوں جو تمہارا رب بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ ایویں آکڑ خاں بڑی پھر دی دنیا، ناک نہ لے جاوے، میں سوری کروں گا تو میرا ناک کٹ جائے گا۔ کون سا ناک، کون سے عہدے، کون سی پاور، کون سی طاقت، کون سے منصب جن کے پیچھے انسان مرتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی اس کی حقیقت ہے کہ فرعون بھی مرے پڑے ہیں، نمرود بھی مرے پڑے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ، طاقت والے، قوت والے، اختیار والے، ان کی ہڈیاں اجڑ چکی ہیں، ذرے بکھر چکے ہیں، آنکھیں اگل چکی ہیں، کھوپڑیاں بکھری پڑی ہیں، محلات ختم ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر پھر اللہ فرما رہا ہے بتاؤ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والو، آج بتاؤ نا، آج بتاؤ مالک یوم الدین کے دن بتاؤ، بتاؤ کہ کون ہے کہ آج کے دن کا مالک ہے، ذرا بولو تو صحیح، کون بولے؟ موت طاری ہے، کون بولے؟ پھر خود ہی جواب دے رہا ہے صرف میں ہوں اللہ، اللہ، صرف میں اللہ ہوں جو ساری چیزوں کا مالک ہے، جس کے اوپر نہ موت طاری ہوتی ہے نہ اونگ طاری ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو پیدا کرے گا، وہ دوبارہ ان میں جب روح ڈالے گا تو حضرت اسرافیل پھر سور پھونکیں گے دوبارہ، اور پھر جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے حضرت محمد عربی قبر سے باہر آئیں گے۔ اللہ اللہ، مدینہ طیبہ میں پہلی رونق لگے گی، حضور فخر عالم اپنے مزار سے باہر نکلیں گے تو فرشتے حضور علیہ السلام کو پوشاک پہنائیں گے، دلہا بنائیں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم جو یکم محرم جن کا یوم شہادت ہے، حضرت عمر اپنی قبر سے آئیں گے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اپنی قبر سے آئیں گے، اور پھر تمام مدینے کے جتنے مدفون ہیں، وہاں جتنے لوگ ہیں وہ اپنے قبروں سے باہر آئیں گے، اور پھر مدینے کے دولے کے پیچھے پیچھے معاشر کے میدان میں جائیں گے۔ حضور فخر عالم کے ساتھ پھر جنت المالا کے جتنے مدفون ہیں وہ سارے نکلیں گے، اور یہ بعض نے کہا شام میں یہ میدان لگے گا، بعض نے کہا عرفات میں یہ میدان لگے گا، تو اس وقت یہ سارے لوگ جمع ہوں گے۔ تو ہم کس حقیقت میں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، ذرا ہم غور کریں۔ حضرت آدم کی پیدائش کو میں نے بیان کیا ہے، ابھی ان کی وفات کو بیان نہیں کیا ہے۔ پیدائش ہوئی، ہزاروں کروڑوں سال بیت گئے، اے لوگو ہماری زندگی تو باریک سا نقطہ ہے، ہماری زندگی اس کائنات عرضی پر باریک سا نقطہ ہے، اور اس نقطے کو ہم ساری حقیقت سمجھ بیٹھے، اس نقطے کو ہم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ ہم نے اپنی آخرت بھلا دی، قبر بھلا دی، حشر بھلا دیا، زبان درود سے خالی، راتیں قیام سے خالی، قرآن مجید ہمیں پڑھنا نصیب نہیں، ہم نے صدقہ خیرات اپنی ذات سے نکال دیا، نیکی کی راہ پر چلنا ہم بھول گئے، ہم نے وہ راستے چن لیے 40 سال 50 سال اور 70 سال کو بہتر کرنے کے لیے جھوٹ کو ہم نے پکڑ لیا، ہم نے ڈکیٹیوں اور چوریوں کو پکڑ لیا، ہم نے رشوتوں کے بازار گرم کر دیے، ہم نے ہیرا پھیری کو عام کر دیا، اور پھر یہ سارا کرتے کرتے زندگی جب آخری موڑ پر آ کے کھڑی ہوئی اور پیچھے دیکھا تو لمحے بیت گئے نافرمانیوں میں، لمحے بیت گئے بدکاریوں میں، لمحے بیت گئے بے حیائیوں میں، لمحے بیت گئے ان کاموں میں جن کاموں سے اللہ نے روکا تھا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو جوانی بھی لاو لائب میں گزری، بڑھاپا بھی لاو لائب میں گزرا، بچپن میں بھی کچھ اچھا کام نہ کر سکے، اللہ اللہ۔
پھر بھی وہ مہربان اللہ کہتا ہے، وہ کریم اللہ کہتا ہے، وہ رحمان، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ سبحان، وہ ذوالجلال والاکرام کہتا ہے، وہ ذوالطول والانعام کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے تیری سابقہ اجڑ چکی ہے، لیکن اب بھی اگر تو سر جھکا کے بولے کہ اللہ معاف کر دے تو میرے بندے میں سارا کچھ معاف کر دوں گا۔ واپس مڑ کے دیکھنے والا تو ہو، کوئی اللہ کو پکارنے والا تو ہو۔ تو شیطان لعین اتنا مایوس ہوا کہ اس نے آخری لمحے بھی یہ بات وہ کہے گا کہ میں نے اس بات کو نہیں ماننا تو شیطان کے اوپر موت طاری کر دی جائے گی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا یہ جنت میں رہنے لگے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آرڈر دیے، اس آرڈر میں بھول کیسے ہوئی اور پھر واپس زمین پر کیسے آئے، اس پورے سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے میرے دوستو الحمدللہ یہ پورا سال نبیوں کے ذکر سے ممبر سجے گا۔ کوشش کریں، وقت نکالیں، مسجد کو وقت دیں، کیونکہ مسجدیں ہی نور کا مرکز، سکون کا مرکز، باقی دنیا داری ہے، یہ گہما گہمی ہے۔ ہم نہیں تھے تب بھی تھی، ہم ہیں تو تب بھی ہے، بعد میں بھی ہوگی۔ ہمارے مرنے سے دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا تو اللہ نے ختم کرنی ہے، جب چاہے گا ختم کر دے گا، ہمارے لیے ختم ہو جائے گی جب ہم مر جائیں گے۔ تو یہ اسلامی سال کا آخری جمعہ تھا۔ اب اگلا جمعہ نئے سال میں آ رہا ہے، محرم چڑھ رہا ہے 1444 سن ہجری، یہ ہفتے کی شام سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک نیا سال، اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے پہلوؤں کو ضرور مد نظر رکھیں کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کون سے اعمال کرنے تھے اور کن اعمال میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اور کوشش کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام ضرور کر جائیں، ایسا کام لازمی کر جائیں جس کی نیکی آپ کو مرنے کے بعد قبر میں پہنچتی رہے۔ اپنے ہاتھوں سے کچھ بوٹے ضرور لگا جائیں، اپنے علاقے میں، اپنے دیہات میں، اپنے گاؤں میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں ہی سارا کچھ دو، کہیں نہ کہیں جہاں آپ کا دل مانتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی ہمارا بزنس پوائنٹ نہیں ہے مسجد صدیق اکبر، یہ الحمدللہ عوامی پراپرٹی ہے اور اس کو صرف حضور کی امت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں خرچ کریں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا پیسہ الحمدللہ لگتا ہے، لگ رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے۔ میں کچھ دن پہلے کراچی میں بخاری مسجد جہاں میں درس قرآن کے لیے جاتا ہوں، وہاں میری بات ہو رہی تھی تو ان کی مسجد کے نیچے پانی آ جاتا ہے، بارشیں اب کیونکہ کراچی میں ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تک آپ نے کیوں نہیں شہید کیا؟ اس مسجد کے 6000 نمازی ہیں جمعے کے، اور ہر نماز میں وہاں کم از کم 2000 نمازی ہوتا ہے۔ تو میں کہا اتنے نمازی اور بنا کیوں نہیں رہے ہو؟ کہتے ڈرتے ہیں گرا دیں گے تو چندہ کیسے ہوگا۔ میں نے کہا تم ڈرتے رہے اور بونگے والوں نے مسجد بھی بنا لی اور مدرسہ بھی 3 منزل بنا لی، تم ڈرتے رہے، ابھی ڈر رہے ہو، کروڑوں روپیہ تمہارے ارد گرد پڑا ہے۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ لوگوں پہ مان ہے کہ رب نے مہربانی کی کہ اتنی عظیم الشان مسجد بھی بن گئی۔ مدرسہ 3 منزل جو ہے اس کے لینٹر ڈالنا، اس کا کام کرنا، یہ عام بات نہیں ہے، اللہ اجر دے۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی اس کا جو ہے نا وہ ماربل حاجی اسلم صاحب نے 1 فلور کا دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک آ جائے گا۔ نیچے گریلوں کا کام بھی 6 گریلیں لگ چکی ہیں، سیفٹی گریلیں جو نیچے بیسمنٹ میں اور باقی رہتی ہیں۔ اس میں آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، اپنے لیے جنت میں باغ لگا سکتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں خرید سکتے ہیں۔ مسجد صدیق اکبر کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں الحمدللہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں رہتی ہیں، یہاں تک کہ آپ وہ خوش نصیب ہو کہ اللہ کی رحمت سے باب کعبہ پر کھڑے ہو کر کئی منٹ الحمدللہ آپ کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ تو یہ یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، اس کی رونقوں کو اللہ شاد و آباد رکھے،
جس جس بندے کا ایک ایک روپیہ بھی لگا ہے، اینٹیں لگی ہیں، سیمنٹ لگا ہے، سریا لگا ہے، پیسے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک ذرے کو قبول فرمائے، ہمیشہ آپ کو بلند و بالا رکھے، آمین یا رب العالمین۔